کیوں کہ ہماری زندگی صرف موت پہ ختم ہونے والی نہیں ہے، ہماری زندگی تو موت سے شروع ہونے والی ہے۔ دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے جینے کے لیے کچھ کرو، لیکن آپ شریعت اٹھائیں، نہیں بھائی مرنے کے لیے کچھ کرو۔ کیوں؟ ہمارے سامنے بہت سارے مراحل ہیں، منازل ہیں، ہمارے سامنے بہت ساری گھاٹیاں ہیں۔ ہمیں لگتا کیا ہے کہ جسم سے روح نکل گئی تو آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ نہیں عزیز دوستو، کیا گزر رہی ہے درمیان سے، اللہ پردہ ہٹا دے تو ہمارے عقلیں گم ہو جائیں گی۔ آج موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ جو بندہ اللہ کو دنیا میں رہتے ہوئے راضی کرتا ہے، جیسا ہی اس کے جسم سے روح جدا ہو تو وہ جنت کے مزے لوٹنا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے سے اللہ راضی ہوتے ہیں موت کے وقت 500 فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ 500 فرشتے، ہر ایک کے ہاتھ میں جنت کا گلدستہ ہوتا ہے۔ ہر ایک ایسی خوشخبری سناتا ہے، جو ایک فرشتہ سناتا ہے تو اور دوسرے فرشتے وہ خوشخبری نہیں بلکہ اس کے علاوہ خوشخبریاں سناتے ہیں۔ 500 فرشتوں کے 500 الگ الگ خوشخبریاں ہیں، اور اس کا ایسا استقبال ہوتا ہے نہ کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ دنیا کے کفن پہنانے سے پہلے اسے جنت کا لایا ہوا کفن پہنایا جاتا ہے، جنت سے لائی ہوئی خوشبو مل دی جاتی ہے، اور فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے۔ ہم کیا دنیا کی جھوٹی عزتوں کے پیچھے پڑے ہیں، حقیقی عزتوں کی کیوں فکر ہمیں نہیں ہے؟ دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا مال و متاع، دنیا کا حسن و جمال، یہ سب عارضی ہے۔ حقیقی عزت یہ تو موت کے بعد ہے۔ پھر اس روح کو اللہ کے دربار میں اللہ کے پاس لے کر جائیں گے تو وہ روح اللہ کے سامنے اللہ کو سجدہ کرے گی۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ حدیث پاک میں ایک جملہ بڑا دل کو لگتا ہے، جیسا ہی قبر میں اسے رکھا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو سب سے پہلے اسے جہنم کا دروازہ کھول کے جہنم دکھائی جاتی ہے، جہاں آگ کے انگارے ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑے ہوئے ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ دکھا کر کہتے ہیں او اللہ کے بندے، تیری خوش قسمتی ہے، تیری خوش نصیبی ہے، تو نے اس جگہ سے ہمیشہ کے لیے امن پا لیا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اس میت کو، اس آدمی کو اتنی خوشی ہوگی اس سے پہلے کبھی وہ خوشی نصیب نہ ہو۔ کوئی معمولی ہمیشہ کی کامیابی کا اسے پروانہ ملا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم سے اسے ہٹا لیا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ کامیابی کی منزل کو چوم لیا۔ اگر تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھا جائے، جو بندہ نفس کا پجاری بن کر، خواہشات کا دیوانہ بن کر، اندھا ہو کر شریعت کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو پسے پشت ڈال کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی قسم قیامت تو آنی ہے، جو بڑی قیامت ہے، اس کے موت کا دن بھی اس کے لیے قیامت کے دن سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اس کا موت کا دن بھی اس کے لیے عذاب کا دن بن جائے گا۔ گھر والوں کو تو لگتا ہے کہ ایسا بیٹھا تھا تو لیٹ گیا ہے، لیکن کیا گزر رہا ہے وہ کیا جانے۔
روح نکالنے والا جو فرشتہ آتا ہے نافرمان کے لیے جہنمی روپ اختیار کر کے آتا ہے، جہنمی روح۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تمنا کی کہ مجھے بتاؤ تم اللہ کے نافرمانوں کی روح نکالتے ہو تم کیا روپ اختیار کرتے ہو؟ جب انہیں بتایا گیا تو اللہ کے خلیل بے ہوش پڑ گئے۔ سب سے پہلے روح کو پیروں کے ناخنوں سے شروع کرتے، پیروں کی انگلیوں سے نکالتے، پھر ایک جگہ روح کو اٹکا لیتے ہیں اور اتنا زور مارتے ہیں کہ اب اس وقت کی کیفیت قرآن حدیث جن کے سامنے ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ بخار آ جائے تو چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، تھوڑی تکلیف پہنچ جائے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس سے پہلے موقع ہے تک اللہ کو راضی کر لیں۔ بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی جسم سے روح نکالی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت کعب سے کہہ رہے ہیں، اے کعب جو بتاؤ کہ روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ حضرت کعب نے کہا کہ ایک کانٹے دار درخت ہو اور اس پر سارا کپڑا، کتان کا کپڑا لپیٹ دیا گیا ہو چاروں طرف سے، اور ایک زوردار طاقت لگا کر اس کپڑے کو زوردار کھینچ لیا جائے، اس کپڑے کے تار نکل جائیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نافرمان بندے کی روح بھی ایسے ہی نکالی جاتی ہے۔ جہنم کا وہ گرز جس پہ آگ کے انگارے ہو، آگ کے کانٹے ہو، لوہے کے نوکیلے اسے کانٹے لگے ہو، تو اس آدمی کے پیٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے اور اس کے سارے آنتے اس سے جڑ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں اور ایک دم پوری طاقت کے ساتھ اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا، عزیز دوستو، سب سے پہلے اسے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ جنت کا حسین منظر جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تمہارے رب نے کیا رکھا ہے، کسی کی آنکھ نے وہ منظر نہیں دیکھی، کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں گزرتا۔ اللہ نے وہ نعمتیں رکھی، جب اس نافرمان کو وہ دروازہ کھول کے دکھایا جائے گا اور اسے ایسے غمزدہ خبر اسے دے دی جائے گی، او اللہ کے نافرمان بندے، تو ایسی نعمتوں سے تجھے ایسی جنت سے تجھے ہٹا لیا گیا ہے، تیری تو جگہ یہ تھی، تیری تو منزل یہ تھی، تو نے اللہ کو ناراض کر کے اس منزل کو کھو دیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس وقت اس نافرمان کو اس جو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کبھی اتنی بڑی تکلیف، اتنا بڑا غم اسے نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عثمان غنی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دنیا میں رہتے ہوئے جنہیں جنت کی بشارتیں ملے، اللہ کے محبوب نے ایک بیٹی نکاح میں انہیں دی، وہ بیٹی کی وفات ہو گئی، انتقال ہوا، دوسری بیٹی کو نکاح میں دے دیا گیا، وہ بیٹی کی بھی وفات ہوئی، انتقال ہوا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر میرے 100 بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کی نکاح میں ایک کے بعد دیگر دیتے چلا جاتا۔ ایسے مقام و مرتبے، جب قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ کسی نے کہا آپ اتنا کیوں روتے؟ میں نے میرے نبی سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیابی سے پہنچ گیا، یہاں کامیاب ہو گیا تو سارے مراحل اس کے لیے آسان ہے، جو یہاں پکڑا گیا
وہ آگے چل نہیں سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے عزیز دوست۔ لگتا یوں ہے کہ قبر کا گڑھا کھود کے آدمی کو سلا کر آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے رکھ کر اوپر سے مٹھی ڈال دی جاتی ہے، دوسرا عالم جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جتنے لوگ آج قبرستان میں سوئے ہیں، کتنے خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، کتنا تڑپ رہے ہوں گے، کتنا اللہ سے مہلت مانگ رہے ہوں گے۔ آج وہ وقت آج اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم نے ایسے قیمتی وقت کو ہم نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ مال مال مال، دنیا دنیا دنیا۔ اس لیے عزیز دوستو، آج یہ فیصلہ کر لیں، یہ نیتیں کر لیں۔ دیکھیے، کاروبار چھوڑنا نہیں ہے، دکان چھوڑنا نہیں، ہماری دعوت یہ نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اسباب کو ضرورت کی حد تک رکھیں، مقصد کو فوکس کریں، مقصد کو فوکس کریں۔ مقصد میرا آخرت ہے، مقصد میری اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری ساری صلاحیتیں دو وقت کی روٹی کے لیے لگیں تو ہم میں اور دوسرے قوموں میں فرق کیا رہا ہے؟ ضرورت یقیناً ضرورت ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ضرورتوں کو سر چڑھ کر رکھ لیں، اپنا مقصد بنا لیں، منزل بنا لیں، رات بھی اسی کی فکر، دن بھی اسی کی فکر۔ تو ایک ترتیب زندگی کی بنائیں کہ 5 وقت نماز کسی حال میں نہ چھوٹے، نماز کے چھوڑنے کا ذریعہ دکان نہ بنے، کاروبار نہ بنے، بیوی بچوں کی محبتیں نہ بنے۔ تو سب سے پہلے یہ عزم کر لیں 5 وقت نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے۔ دوسرا، حلال رزق کمانا ہے، چاہے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، حرام کے قریب نہ جائے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کا جو دور ہے، آج کا جو ماحول ہے، خصوصاً آپ کا جو شہر ہے، تو اس میں بہت ملوث ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ بہت سارے عذابات ہیں۔ چند دن کی زندگی ہے عزیز دوستو، چند صبحیں چند شامیں، تھوڑا ہمت کر کے اللہ کو راضی کریں گے، ہمیشہ کی ہماری آخرت بن جائے۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک احساس نصیب فرمائے، اپنی رضا کو، اللہ کی رضا کو اپنا مقصد، اپنا اپنی منزل بنا کے زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔